فرمایا گیا روزے کی قیمت اور اس کا صلہ کیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ باب الریان یہ خاص دروازہ ہے جنت کا۔ تو قیامت کے دن صرف روزے داروں کا ہی اس میں سے داخلہ ہوگا، اس کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکیں گا۔ تو کل قیامت کے دن جو اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق پورا کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے دار کو کیا بدلہ عطا فرمائیں گے؟ قیامت کے دن پکارا جائے گا، کہاں ہے وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ جن کے پاس سب کچھ کھانے کو ہوتا تھا، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہوتا تھا، بند کمرے کے اندر لیٹے ہوئے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن ایسے وقت میں بھی صرف میری محبت میں، میری ڈر اور خوف میں، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے بھوکا پیاسا رکھا؟ کہاں ہے وہ؟ اب یہ آواز سن کر وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، تو وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے اور ڈائریکٹ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے پہنچ جائیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو روزے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ہمیں احساس ہوتا ہے، روزے دار کو سب میں زیادہ جو بڑی قربانی دینا پڑتی ہے، وہ اس کا پیاسا رہنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو جو صلہ اور انعام دیا جائے گا، اس میں سب سے زیادہ نمایاں غالب پہلو سیرابی کا ہونا ہے۔ اسی مناسبت سے جنت میں روزے داروں کے لیے داخلے کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا، اس کی خاص صفتیں سیرابی اور شادابی ہے۔ ریان کے لغوی معنی ہیں کہ پورا سیراب ہونا، یا پھر سیرابی بھرپور اللہ کی طرف سے اسے حاصل ہونا، تو وہ اسی دروازے کی صفت ہے جس سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے، ان کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، جس کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے کا روزہ بس میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کو اس کا صلہ دوں گا۔ اور آگے بحقی کی روایت ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھیں گا، رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کا کلام پاک قرآن مجید پڑھیں گا یا سنیں گا، یعنی جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ روزہ عرض کریں گا اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ قرآن کہیں گا میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکا رکھا تھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کی سفارش کریں گے اور اللہ رب العالمین دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لیں گے، اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فرمان جاری کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان قرآن روزے دار کے لیے سفارش بنے گا۔ رمضان بھی مبارک، قرآن بھی مبارک، اور اس بندے رحمان کو بھی مبارک ہے جو رمضان اور قرآن کی سفارش سے نجات پائیں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی اور قرآن کی سفارش نصیب فرمائے۔ روزہ بھی ہم سے کچھ چاہتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو روزہ عرض کرتا ہے جس کو اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا جو بخاری شریف کی حدیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے، یعنی باطل کلام یعنی فضول بات، لغوی بات، اور باطل کام یعنی غلط کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اگر وہ باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں، یعنی جھوٹ اور جھوٹوں سے میل جھوٹ چھوڑنا ضروری۔
غیر شرعی مجالس میں جانے سے اعتراض ضروری، بدعت اور شرک سے بھری ہوئی مجلس سے بچنا ضروری، کتاب و سنت کے خلاف جو محفلیں بنتی ہیں اسے پرہیز ضروری۔ اگر جھوٹ، فریب، مکر، رسم و بدعت، شرک اور منکرات سے نہیں بچتا تو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن آیت احادیث مبارکہ ارشاد فرمائیں کہ رمضان اور روزے کی اہمیت اور برکات پر پوری تفصیل بیان ہو گئی۔ اب آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کے روزے اور اس کے پورے اعمال ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔